अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे हर्फ हा से लेके हर्फ रॉ तक। फिर देखेंगे कि मोटे हुरूफ यानी इस्तिआला हुरूफ कौन से होते हैं, क़लक़ला की डिटेल्स और रॉ को पढ़ने के कुछ बेसिक रूल्स। सबसे पहला लेटर है हा। हा हा ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, द मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट। इसी जगह से हर्फ आइन भी निकलता है। इस जगह को अरबी में वसतुल हलक कहते हैं। वसत यानी दरमियानी, मिडिल पार्ट, और हलक तो हलक होता है, थ्रोट। तो इसको कहते हैं अरबी में वसतुल हलक। जब हम कोई स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं तो जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को गौर करें, ये इसी हा की आवाज़ है। इसके मखरज पर गौर करें कि ये कहाँ से अदा होता है, तो वो मखरज है हलक का दरमियानी हिस्सा यानी वसतुल हलक। किसी भी मखरज को किसी भी हर्फ का मखरज जानने के लिए उस हर्फ को साकिन करते हैं, यहाँ स्क्रीन पर देखें, उस हर्फ को साकिन करते हैं और हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से कुदरतन वो सही मखरज पर जाकर लगता है। जैसे यहाँ हा को साकिन किया और हमज़ा लगा दिया तो आवाज़ आएगी अह अह अह। अर्रहमान अयहसबु। तो आपने आगे के हर लेटर को इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, हमज़ा के साथ जोड़ना है और हर्फ को साकिन कर देना है। अगला लेटर हम देखते हैं ख। ख ख ये हलक के इब्तिदाई हिस्से से अदा होता है। हलक का इब्तिदाई हिस्सा यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह से करीब तरीन है, द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये जो थ्रोट है, द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट। Closest part of the throat is that part which is closest to the mouth. इसी जगह से हर्फ गैन भी अदा होता है। जब हम खांसते हैं, हलक में जहाँ खराश महसूस होती है ये वो जगह है, इसलिए जब ख कहेंगे तो उसे थोड़ी सी खराश के साथ अदा करेंगे, अख अख अख। हलक के इस हिस्से को अरबी में अदनल हलक कहते हैं। अदना यानी करीब। किस जगह से करीब? मुंह से करीब। हलक का वो हिस्सा जो मुंह से करीब तरीन है उसे कहते हैं अदनल हलक। ख जो है मोटा हर्फ है, इसको मोटा करके अदा करेंगे, हैवी लेटर है। खा खा नहीं कहेंगे क्योंकि ये फिर बारीक हो जाएगा और ये गलत होगा। ख ख मोटा हैवी पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा मोटे हुरूफ थिक लेटर्स के बारे में जान लेंगे। टोटल 7 हुरूफ है, 7 लेटर्स है जो मोटे पढ़े जाते हैं, हैवी पुर पढ़े जाते हैं। इन मोटे हुरूफ को इस्तिआला कहते हैं अरबी में, इस्तिआला हुरूफ। इस्तिआला जो है आला से है यानी बुलंद या ऊपर, और इनको हुरूफ तफखीम भी कहते हैं, तफखीम। यहाँ ये 7 लेटर्स लिखे हैं, तफखीम लेटर्स, ख सद द गैन तो क़ाफ व। इन 7 हुरूफ को इस्तिआला लेटर्स कहते हैं और इनकी अदायगी में मोटापन है। इन 7 हुरूफ को याद रखने के लिए इनका मजमुआ, इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया है, वो है खुस्सा दगतिन क़िज़। तो अगर हमसे कोई पूछे कि तफखीम या इस्तिआला लेटर्स कौन से हैं, तो ख सद द गैन तो क़ाफ व कहने के बजाय हम अगर खुस्सा दगतिन क़िज़ कहेंगे तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और आपके लिए भी बोलने में आसानी होगी, बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अगला लेटर हम पढ़ेंगे दाल। जैसे हमने ता का मखरज देखा था, ये जो ता है पिछली स्लाइड में हमने, पिछले वीडियो में हमने ता का मखरज देखा था, उसी तरह वहीं से दाल भी अदा होता है। हमने डिस्कस किया था कि ता, दाल और ता एक ही मखरज से अदा होते हैं।
وہ یہ کہ زبان کی نوک کے اوپر کا حصہ، یہ جو بلو پارٹ ہے، زبان کی نوک کے اوپر کا حصہ جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ کو ٹچ کرتا ہے تو دال ادا ہوتا ہے۔ اوپر والے دو دانتوں کی جڑ یعنی مسوڑوں کے اوپر کی نرم جگہ۔ It is emitted from the top part of the tip of the tongue and the soft area above the gum of the two top incisors where the roots are. Roots یعنی جڑ۔ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے حمزہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے اور دال کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اد اد اد۔ دال کی ایک خاص صفت ہے، اس کی ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ جب دال ساکن ہوتا ہے، دال پر جب سکون ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے وقت اگر ہم اس کی آواز کو باؤنس نہیں کریں گے تو یہ حرف واضح نہیں ہوتا۔ اب آواز کو باؤنس کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایگزامپل، وہ جو بچوں کا کھیلنے والا بال ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ بال باؤنس ہو رہا ہے یعنی بال جب زمین پر پھینکا جاتا ہے تو واپس کچھ اٹھتا ہے، واپس پلٹتا ہے۔ اسی طرح دال ساکن جب پڑھیں گے تو آواز باؤنس بیک ہوتی ہے، آواز واپس پلٹتی ہے۔ اد اد۔ آواز باؤنس ہونے کی اس کیفیت کو تجوید میں ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں حروف قلقلہ۔ قلقلہ یعنی حرف کی آواز تھوڑی سی واپس پلٹ کر آنا۔ اد۔ گونج کہہ لیں، گونج میں بھی آواز پلٹ کر آتی ہے، ایکوئنگ آف دا ساؤنڈ۔ اگر میں قلقلہ نہ کروں تو آواز رک جائے گی، لاک ہو جائے گی، جیسے اد اد۔ لیکن ہمیں آواز کو باؤنس کرنا ہے۔ اد اد۔ جب زبان مخرج پر لگ کر واپس ہٹتی ہے تو اس کے ایکو کی، اس کی گونج کی تھوڑی سی آواز آئے۔ اب گونج اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ اد کے بجائے ادا ہو جائے، ادا ادا۔ اتنا لمبا نہیں کرنا کہ سننے والے کو لگے کہ حرف پر ساکن نہیں بلکہ فتح ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح آواز ہے اد، مطلب بس مخرج کو ٹچ کر کے چھوڑتے وقت اس کی تھوڑی سی گونج آئے، تھوڑا سا باؤنس ہو۔ قلقلہ کو لغت میں خلل پیدا ہونا کہتے ہیں۔ ڈکشنری میننگ از شیکنگ، ڈسٹربنس۔ ٹوٹل 5 حروف ہے، 5 لیٹرز ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ امپورٹنٹ پوائنٹ: قلقلہ صرف اس وقت کرتے ہیں جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں، جب ان پر سکون لگتا ہے اس وقت ہی ان پر قلقلہ کرنا ہے، ان کی آواز کو واضح کرنے کے لیے۔ یہ پکچر دیکھیں، ان پر ساکن ہے، یہ 5 لیٹرز ہیں، جب ساکن ہوتے ہیں تب ان پر قلقلہ ہوگا۔ اد اج اب اق اق۔ اگر میں قلقلہ نہ کروں تو آواز لاک ہو جائے گی اور لیٹر واضح نہیں ہوگا، جیسے اق اق اب اد اد۔ تو ہمیں قلقلہ کر کے ان آواز کو واضح کرنا ہے، جیسے اد اج اب اق اق۔ اور جس طرح میں نے پچھلی پکچر میں استعالہ لیٹرز، موٹے لیٹرز کا ایک مجموعہ بتایا، ہیوی لیٹرز کا جو کمبینیشن بتایا، خص ضغط قف، اسی طرح قلقلہ حروف کا بھی ایک مجموعہ ہے، ایک کمبینیشن ہے، وہ ہے قطب جدن، قطب جدن۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قلقلہ حروف کون سے ہوتے ہیں تو قاف، طا، با، جیم، دال کہنے کے بجائے آپ اس کو یا تو قطب جدن کہیں گے یا قطب جد کہیں گے۔ اب آ جائیے اگلے لیٹر جو ہے ذال۔ ذال اس کا وہ مخرج ہے جس میں زبان، یہ چھوٹی پکچر دیکھیں، جس میں زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکلے گی، زبان کی نوک کے اوپر والے حصے اور اس کے مقابل
اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ پکچر بھی دیکھ لیں کہ زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکل رہی ہے، زبان کی نوک کے اوپر والے حصے اور اس کے مقابل جو اوپر والے دو دانت ہیں اس کے کناروں سے ادا ہوتا ہے۔ It is articulated from between the tip of the tongue and from the top side of the tip and the bottom edges of the two top incisors. ہم نے پچھلے لیسن میں حرف تا دیکھا تھا، یہاں پکچر میں جو حرف تا ہے ہم نے پچھلے لیسن میں تا کا بھی مخرج اسی طرح دیکھا تھا۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے سا، زال اور ظ، ان تینوں میں زبان کی ٹپ باہر نکلے گی اور اوپر والے دو دانتوں کے کناروں کو ٹچ کرے گی۔ اوپر والے دو دانت جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں ثنایا علیا، یہاں لکھا ہے ثنایا علیا۔ ثنایا یعنی سامنے کے دانت، علیا یعنی اعلیٰ سے ہے اوپر، تو اوپر والے دو دانتوں کو عربی میں ثنایا علیا کہتے ہیں، جو یہاں دو بلو ڈاٹ سے کلرڈ انداز میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اگلا لیٹر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے رو۔ رو اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے مسوڑے، مسوڑے یعنی گمز۔ زبان کی نوک کا تھوڑا سا اوپری حصہ استعمال کرتے ہوئے رو ادا ہوتا ہے۔ انگلش کی ایکسپلینیشن ہے رو از emitted from the tip of the tongue and what lies opposite to it of the gums of the two top front incisors using a bit of the top of the tip close to the articulation point of letter noon۔ یعنی نون بھی اسی مخرج سے ادا ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ نون کے لیے زبان کی صرف نوک استعمال ہوتی ہے اور رو کے لیے زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ زبان کی نوک کا تھوڑا سا اوپری حصہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ رو کے بارے میں اور باتیں جانیں گے کہ رو کی جو صفت ہے اس میں تکرار ہے، تکرار یعنی ریپیٹیشن، ار ار، یہ جو ار کی آواز ہے وہ ہے تکرار۔ جیسے اسکوٹر یا بائک شروع کرتے وقت ار کی آواز آتی ہے، یہ تکرار رو کی صفت میں ہے۔ رو ادا کرتے ہی خود بخود یہ ٹرلنگ کی آواز آ جاتی ہے۔ تکرار کی انگلش میں ڈیفینیشن ہے the light trilling of the tongue when pronouncing the ro due to its tight articulation point is تکرار۔ اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ رو کی صفت میں تکرار تو ہے، یعنی تکرار کے بغیر ہم رو ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ایکسٹرا تکرار نہ ہو۔ قرآن میں نام آتا ہے مریم، اگر ہم اس کو مریم کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ میں نے رو کی ایکسٹرا تکرار کر دی۔ تو قرآن پڑھتے وقت ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز ایکسٹرا بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو۔ اب رو کے بارے میں دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رو جو ہے لائٹ لیٹر ہے، یہ باریک لیٹر ہے، لیکن کبھی ہم رو کو موٹا پڑھیں گے یا کبھی باریک پڑھیں گے۔